نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت قصر نمازوں کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب کبھی تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ قصر کر لو تم نماز میں سے، إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم کو خوف ہو کہ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تمہیں فتنہ میں ڈالے کافر لوگ۔ تو بنیادی بات قصر کی ہے۔ قصر لغت کے اعتبار سے کم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ شریعت میں قصر ان نمازوں میں کمی کرنے کا حکم ہے جو کہ 4 رکعت والی ہو، تو مسافر کے لیے حکم ہے کہ وہ 2 رکعت ادا کرے۔ لیکن یہ سفر شرعی کب سے شروع ہوگا، اس بارے میں یہ بات ذہن نشین کرے کہ جب کوئی شخص اپنے قریبی شہر سے، جس مقام میں رہتا ہے، اپنے گھر سے نکلنے کے بعد جو قریبی شہر ہو، اس سے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی نیت سے سفر کرے گا تو اب یہ سفر شرعی سفر ہوگا۔ اگر 78 کلومیٹر سے کم ہو یا اپنے شہر کے اندر ہو تو یہ سفر شرعی شمار نہیں ہوگا، بلکہ سفر شرعی اپنے شہر سے لے کر جس شہر تک جانا چاہتا ہے اس تک 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر بنتا ہو تو یہ سفر شرعی ہے۔ تو اس میں اب راستے میں جتنی بھی نمازیں آئیں گی 4 رکعت والی، تو وہ 2 رکعت پڑھے۔ یہ صرف اور صرف 4 رکعت والی نمازوں میں قصر ہے۔ لیکن اگر ایسی نمازیں ہو کہ صرف 2 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی تو ان میں قصر نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ وہاں جس مقام پر جانا تھا پہنچ کر اب دیکھا جائے گا کہ آگے یہ مزید مسافر بننا چاہتا ہے یا نہیں۔ جس مقام پر گیا ہے تو اگر یہ اس کا مستقل وطن ہو، ترک نہ کیا ہو اسے، تو راستے میں تو یہ مسافر تھا لیکن وہاں پہنچ کر یہ اب مسافر نہیں رہے گا، کیونکہ اپنے وطن اصلی میں کوئی آدمی مسافر نہیں رہتا۔ ہاں البتہ اس وطن کو اس نے ترک کر دیا ہو، چھوڑا ہو، تو اب یہ شرعاً مسافر وہاں پر بھی ہوگا۔ اگر 15 دن سے کم کی نیت کی ہو تو وہاں پر نمازوں میں قصر کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسی جگہ گیا کہ کوئی ضروری کام تھا یا کوئی حاجت یا ضرورت تھی، سفر کی نیت سے گیا کہ 15 دن سے کم تک میں وہاں ٹھہروں گا اور اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گا، لیکن وہ کام 15 دن کے اندر پورا نہ ہوا اور اب تک یہ مسافر کی نیت سے ہے، یعنی ارادہ یہی ہے کہ 15 دن سے پہلے چلا جاؤں، لیکن 15 دن پورے ہوئے پھر بھی کام پورا نہ ہوا اور ارادہ اب بھی باقی ہے کہ اگر کل کام ہو گیا یا پرسوں ہو گیا تو پھر واپس چلا جاؤں گا، ایسے ہی کرتے چاہے جتنا بھی وقت گزر جائے یہ مسافر ہی شمار ہوگا، کیونکہ بنیادی چیز نیت ہے۔ جب تک اس نے نیت نہ کیا ہو تو ایسے ہی چاہے جتنے ایام یا جتنے مہینے بھی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دور کسی علاقے میں چلے گئے تو وہاں برف باری انتہائی شدید تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر دن یہ نیت کرتے تھے بس چلا جاؤں، لیکن راستہ بند ہونے کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے ایسے ہی کرتے 6 مہینے تک سفرانہ نماز پڑھی، کیونکہ انہوں نے سفرانہ نماز کی نیت سے ہی سفر کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں رہنے کے لیے انہوں نے نیت نہ کی تھی، تو جب تک نیت نہ کیے ہو انسان اور یہیں کشمکش میں ہو کہ آج واپس چلا جاؤں یا کل، تو اس صورت میں چاہے جتنے بھی دن لگے، مہینے لگے، سال لگے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، انسان مسافر کی ہی نماز پڑھے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھے کہ اس میں مشقت والا سفر ہونا ضروری نہیں ہے۔
بلکہ یہ ابتداءً شریعت نے حکم دیا تھا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں کفار کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر قصر کرو۔ لیکن یہ حکم بعد میں عام ہوا، چاہے سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو۔ جب انسان 78 کلومیٹر کے سفر کے نیت سے گھر سے نکلے گا تو اس کے لیے کتنا ہی آسان سفر کیوں نہ ہو، پھر بھی قصر ہی نماز پڑھنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تم نمازوں میں اس وقت قصر کرو جبکہ کفار کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف، کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت تو صحیح ہے، وہ تو میرا ذہن مان رہا ہے کہ مشقت ہے، لیکن عام حالات میں جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی تردد میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں ایک صدقہ ہے کہ نماز قصر کرو، لہٰذا اب یہ ہر حالت میں ہے، چاہے سفر مشقت والا ہو یا آسانی والا ہو۔ تو آج کل کے اعتبار سے تو اکثر سفر آسانی والے ہوتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائے، نہ وہاں پر کوئی مشکلات ہوتی ہے نہ مشقت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ تو بہت آسان سفر ہے لہٰذا قصر کی کیا ضرورت ہے، تو نہیں، بلکہ حکم جو شریعت نے دیا ہے وہ حکم برقرار ہے، لہٰذا اس میں کوئی مشقت ہو یا نہ ہو پھر بھی یہ قصر کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔